الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اپنے رسولوں کو، نبیوں کو بھیجا اور انہیں امتیں عطا فرمائی، اور آخر میں امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا، اور آپ کو بھی اللہ نے امت عطا فرمائی۔ تمام انبیاء میں سب سے افضل اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تمام امتوں میں سب سے افضل امت آپ کی یہ امت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو تمام امتوں پر افضلیت عطا فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تم 70ویں امت ہو، یعنی تم سے پہلے 69 امتیں گزر چکی ہیں، تمہارا نمبر 70 نمبر ہے، 70 نمبر۔ اور پھر فرمایا کہ تم ان سب امتوں میں سب سے اللہ کے یہاں، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر اور سب سے عزت والی امت ہو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ہم 40 آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے، 40 صحابہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 40 صحابہ کے سامنے اس امت کی فضیلت یہ بیان فرمائی اور ان سے پوچھا، اترضون ان تکونوا ربع اہل الجنہ، کیا تم اس بات پر خوش ہو کہ جنت میں تمہاری تعداد 1/4 ہو؟ ہم نے عرض کی جی ہاں، ہم اس پر خوش ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کیا تم اس بات پر خوش ہو کہ جنت میں تمہاری تعداد 1/3 ہو؟ ہم نے کہا جی ہاں، ہم اس پر خوش ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا اترضون ان تکونوا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا
کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مجھے یہ امید ہے کہ جنت میں تمہاری تعداد نصف ہوگی، آدھے جنتی اس امت کے مسلمان ہوں گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا جنت میں صرف وہ ہوگا جو مسلمان ہے۔ مشرکین کے مقابلے میں فرمایا تمہارے اندر شرک صرف اتنا ہوگا، یعنی مشرکین اتنے کم مقدار میں اس امت میں پائے جائیں گے۔ فرمایا اس کی ایک مثال دے کر ارشاد فرمایا جس طرح ایک سیاہ بیل کے جسم پر ایک سفید بال یا ایک سرخ بیل کے جسم پر سیاہ بال ہوتا ہے۔ اس امت کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو 2 ٹائٹل قرآن میں عطا فرمائے ہیں جو کسی اور امت کو نہیں ملے۔ پہلا ٹائٹل فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم سب سے بہترین امت ہو۔ امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور ایمان باللہ، یہ 3 چیزیں خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ نے تم میں رکھی ہیں اور ان کی وجہ سے اللہ نے تمہیں خیر امت بنا دیا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، دوسرا ٹائٹل یہ عطا فرمایا تم امت وسط ہو، اعتدال پر ہو، نہ تمہارے اندر افراط پایا جاتا ہے نہ تمہارے اندر تفریط پائی جاتی ہے۔ یہ امت اللہ کے یہاں بڑی فضیلت والی امت ہے۔ اس امت میں سب سے بہترین جماعت صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے، اسلام کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دینے والے، اپنی جانوں اور مالوں کا نذرانہ اللہ کے دین کے لیے پیش کرنے والے، وہ پاکیزہ جماعت، وہ پاکیزہ نفوس صحابہ اکرام اس امت کے اندر سب سے افضل ترین جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں صحابہ کی جماعت میں سے 2 طبقوں کا ذکر فرمایا، مہاجرین اور انصار کا۔ مہاجرین نے بھی بڑی قربانی دی، انصار نے بھی بڑی قربانی دی۔ مہاجرین نے ہجرت کی مکے سے مدینے کی طرف، اور اپنے گھروں کو، جائیداد کو، اپنے شہر کو، اپنے وطن کو اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیا اور مدینے پہنچ گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے جب مکہ فتح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک صحابی نے عرض کی اللہ کے رسول مکہ فتح ہو گیا، یہاں تو ہماری زمینیں تھی جن پر مشرکین نے قبضہ کیا، ہمارے گھر تھے، کیا ہمارے گھر ہمیں واپس ملیں گے؟ آپ نے اس صحابی کو اپنے پاس بلایا، اس کے کان میں کچھ ارشاد فرمایا، وہ واپس چلے گئے۔ بعد میں صحابہ نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ اس صحابی نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں یہ ارشاد فرمایا کہ خاموش رہو، گھر مت مانگو، اللہ اس کے بدلے جنت میں تمہیں گھر عطا فرمائے گا۔ جو اگر تم نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا اسے بھول جاؤ۔ یہ قربانیاں صحابہ نے دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ان مہاجرین کا ذکر فرماتے ہیں، فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ اے ہمارے پیغمبر، جو مال فے آپ کو حاصل ہوا ہے، بنو نذیر کا قبیلہ یہود کا قبیلہ تھا جنہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور بالآخر مدینے سے نکال دیے گئے، اسلامی ریاست سے ان کو باہر کر دیا گیا کہ اب یہ یہاں رہنے کے قابل نہیں ہے،
جب تک یہ معاہدہ تھا رہتے تھے، جب معاہدے کی خلاف ورزی کی اب یہاں نہیں رہ سکتے، اس ریاست میں وہی رہ سکتے ہیں جو یہاں کے معاہدات کی پابندی کریں گے، انہیں باہر کر دیا گیا۔ جو مال حاصل ہوا اسے مال فے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس مال فے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تقسیم فرمائیں گے اپنی مشیت کے مطابق۔ فرمایا ان میں ان فقراء مہاجرین کا بھی حصہ ہے، الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، جو اپنے مال اور اپنے وطن سے، اپنے جائیداد سے جن کو الگ کر دیا گیا، جن کو نکال دیا گیا اور مدینے میں آ گئے، اللہ کے فضل اور اللہ کے رضا کے طالب ہے، اللہ اور رسول کی مدد کرتے ہیں، اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں۔ اس کے بعد انصار کا ذکر فرمایا جنہوں نے بڑی قربانی دی۔ فرمایا والذین اتبعوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ اللہ تعالیٰ ان انصار کا ذکر فرما رہے ہیں اور صحابہ اکرام مہاجرین کے ساتھ ان کی محبت اور ایثار کا ذکر فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح ان صحابہ مہاجرین کے ساتھ ان کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم، اور ان لوگوں کا بھی حصہ ہے اس مال فے میں سے، ان کو بھی دیجئے جنہوں نے دار الاسلام میں ایمان لانے میں ان مہاجرین کے آنے سے پہلے دار الاسلام میں قرار پکڑ لیا۔ یحبون من ہاجر الیہم، جو ان کی طرف ہجرت کرتا ہے ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو انہیں دیا جاتا ہے وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اللہ کے رسول جو مہاجرین کو دیتے ہیں، جو مال دیتے ہیں، وہ اپنے سینوں میں اس بارے میں خلش نہیں پاتے ہیں، ان مہاجرین کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں، لالچ نہیں کرتے ہیں۔ جو نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ ان دو طبقوں کا اللہ نے ذکر فرمایا اور پھر اس کے بعد فرمایا ایک تیسرا طبقہ اور بھی ہے۔ یہ تو پہلے صحابہ کا ذکر فرمایا، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور جو ان کے بعد آئے، اب یہ صحابہ کے بعد باقی تمام امت کا ذکر ہو رہا ہے۔ امت کا ایک طبقہ وہ ہے جو صحابہ ہے مہاجرین اور انصار، مہاجرین اور انصار کے بعد صحابہ کے بعد امت کا یہ طبقہ ہے جو صحابہ کے بعد آئے۔ وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہماری بھی بخشش کر دے، اور جو ہم سے پہلے ایمان لانے میں سبقت حاصل کر چکے اللہ ان کی بھی بخشش فرما۔ وہ صحابہ اکرام کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور یہ دعا بھی کرتے ہیں اے اللہ لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، کہ ان ایمان والوں کے بارے میں ہمارے دل کے اندر، ہمارے دلوں میں کسی قسم کی بھی خلش نہیں پائی جائے، کسی قسم کا کوئی کینہ نہ پایا جائے۔ غل کہتے کینے کو، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِل، کسی قسم کا کوئی کینہ ہمارے دل میں موجود نہ ہو ان کے لیے۔ یہ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ مسلمان صحابہ سے محبت کرتے ہیں، مسلمان اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ ہم سے پہلے ایمان لانے والے تھے، اللہ ان کی بخشش فرما اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت کو بھر دے، ہمارے دلوں میں ان کے لیے کینہ نہ ہو۔
میرے دوستوں، صحابہ اکرام کا بہت بڑا مقام ہے، ان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تمام امت میں سب سے افضل درجہ صحابہ کا ہے، سب سے افضل درجہ۔ پھر صحابہ کے اندر سب سے افضل درجہ کن کا ہے؟ علماء نے لکھا ہے، 3 قول بیان کیے ہیں۔ ایک قول یہ بیان کیا، جنہوں نے 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھی وہ سب سے افضل ہے۔ دوسرا قول یہ بیان کیا، اہل بدر جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا وہ سب سے افضل ہے۔ تیسرا قول یہ بیان کیا، جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، وہ صحابہ سب سے افضل ہے صحابہ میں۔ صلح حدیبیہ کا موقع سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوئے، اور یہ تینوں قول درست ہے اپنی جگہ۔ تمام صحابہ میں سب سے افضل وہ صحابہ ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ میں کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ عمرے کے لیے سن 6 ہجری میں آپ روانہ ہوئے صحابہ اکرام کے ساتھ۔ وہاں پہنچے، مشرکین نے عمرہ کرنے نہیں دیا، آخر کار ان سے صلح ہو گئی۔ اس موقع پر صلح سے پہلے آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا مکے میں، اور وہ وہاں پہنچے تو افواہ پھیل گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو آپ نے صحابہ سے بیعت لی کہ ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، بیعت کی۔ اللہ نے اس بیعت کا ذکر قرآن میں فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جب وہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ حضرت عثمان موجود نہیں تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو اٹھا کر فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھ کر فرمائے ان کی طرف سے میں خود بیعت کر رہا ہوں۔ یہ صحابہ کا مقام ہے، یہ سب سے افضل جماعت۔ پھر ان صحابہ میں سب سے افضل وہ جماعت ہے جنہوں نے بدر میں حصہ لیا، جنگ بدر میں، غزوہ بدر۔ یہ ہجرت کے دوسرے سال یہ غزوہ ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے، آپ کو معلوم ہوا ابو سفیان کا تجارتی قافلہ شام سے مکے جا رہا ہے اور ساحل کے قریب سے گزرے گا۔ آپ اس قافلے کے، اس تجارتی قافلے کے تعاقب میں صحابہ اکرام کو لے کر نکلے 313 صحابہ۔ جنگ کے ارادے سے آپ نہیں نکلے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور ابو سفیان کو علم ہوا، اس نے ایک تیز رفتار سوار مکہ بھیجا کہ ہماری مدد کے لیے آؤ۔ وہاں سے 1000 کا لشکر مشرکین کا وہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو گئی، آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر تقریر فرمائی، حضرت عمر نے فرمائی رضی اللہ عنہ، اور سب نے کہا اللہ کے رسول ہم اس جنگ میں جانے کے لیے تیار ہے۔ 313 کی تعداد ہے، لیکن قربان جائیے، اللہ نے قرآن پاک کے اندر صحابہ کی بہادری اور شجاعت کو بھی ذکر کیا ہے کہ صحابہ کتنے بہادر تھے۔ فرمایا إِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا 1000 بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اگر تمہارے اندر 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، 100 ہوں گے تو 1000 پر غالب آ جائیں گے۔ اللہ نے صحابہ کی طاقت کو بیان کیا ہے کہ ایک صحابی 10 پر غلبہ رکھتا ہے، اور صرف طاقت کا بیان نہیں ہے، اللہ نے یہ حکم دیا تھا ان کو شروع میں
کہ تمہارے مقابلے میں 10 گنا بڑی فوج ہو تو ان سے لڑنا تمہارے لیے واجب ہے۔ بعد میں تخفیف ہو گئی، اگلی آیت میں فرمایا اگر تم سے 2 چند ہو تو پھر لڑنا واجب ہے۔ صحابہ اتنے بہادر تھے، صحابہ بڑے بہادر تھے، اللہ نے قرآن پاک میں ان کی بہادری کو جا بجا ذکر کیا ہے، اور ڈرنے والے لوگ نہیں تھے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہے، سن 13 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار سے بیعت لے رہے ہیں۔ عبداللہ ابن رواحہ نے عرض کی، یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے، عرض کی اللہ کے رسول آپ جو شرط رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھیے، ہم ہر شرط کو ماننے کے لیے تیار ہیں، اپنے رب کے لیے بھی شرط بیان کر دیجئے، اپنے لیے بھی بیان کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا میرے لیے شرط ہی، اللہ کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، اور میرے لیے شرط یہ ہے کہ ہماری جان اور مال کی تم اپنے جان اور مال کی طرح حفاظت کرو گے۔ اور کہا اللہ کے رسول ہم ماننے کو تیار ہے، قبول کرنے کو تیار ہے، ہمیں کیا ملے گا اس پر؟ آپ نے فرمایا جنت ملے گی۔ یہ سن کر عبداللہ ابن رواحہ خوش ہوئے اور خوشی سے کہنے لگے ربح البیع، بڑے نفع والا بیع ہے، بڑے نفع والا جناب بزنس ہے، ہم اس خرید و فروخت کو فسخ نہیں کریں گے۔ جو ایگریمنٹ آپ سے ہوا ہے، بیع کہتے ہیں بیچنے کو، بائع کہتے ہیں بیچنے والا، مشتری کہتے ہیں خریدنے والا۔ بیعت کا مطلب یہ اللہ کے رسول ہم نے اپنی جان اور اپنے مال آپ کے ہاتھ پر فروخت کر دی۔ جب آپ کوئی چیز فروخت کرتے ہیں اس کا عوض ملتا ہے، اس کا عوض کیا ملے گا؟ فرمایا اس کا عوض جنت ملے گی تمہیں۔ فروخت جان اور مال کو کرنے والے صحابہ ہیں اور خریدنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت ہو رہی ہے، اسی کو بیعت کہتے ہیں، بیعت بیع سے ہے۔ اللہ نے فوراً جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ یہ وحی نازل کر دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یہ صحابہ اپنی جان اور مال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جنت کے عوض فروخت کر رہے ہیں۔ ان سے کہہ دو یہ تم حضور کے ہاتھ پر صرف فروخت نہیں کر رہے ہیں، اس کا خریدار خود اللہ ہے۔ ان اللہ اشترى، اللہ نے تم سے تمہاری جانیں بھی خرید لی، تمہارا مال بھی خرید لیا، اس سے زیادہ بہادر کون ہوگا؟ صحابہ میں 2 بڑی صفات تھی، ایک سب سے زیادہ بہادر تھے، دوسرے سب سے زیادہ سخی تھے۔ بہادر تھے، جان اللہ کو فروخت کر دی، سخی تھے، مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، 313 صحابہ ہیں، کچھ صحابہ آپ کے ساتھ نہیں نکلے۔ بخاری میں روایت ہے کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ اس موقع پر حاضر نہیں تھے، اور وہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے تجارتی قافلے کے تعاقب میں نکلے تھے، اس لیے جو لوگ حاضر نہیں ہوئے اس موقع پر آپ نے ان پر کسی قسم کا کوئی سوال جواب ان سے نہیں کیا، ان پر کسی قسم کا کوئی عتاب نہیں ہوا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الام میں، امام شافعی کی کتاب ہے الام، ماں کو کہتے ہیں، امام شافعی نے اس کتاب کو ماں کی طرف منسوب کیا ہے، کتاب الام، ماں، مدر۔ امام شافعی کی ماں نے ان کو نکالا تھا اللہ کے راستے میں دین سیکھنے کے لیے۔ مائیں ایسی ہوتی ہے، قربانیاں دیتی ہے، ان کا بیٹا امام شافعی بنتا ہے۔ امام شافعی نے پھر کتاب لکھی الام، اس کتاب میں امام شافعی فرماتے ہیں 8 صحابہ ایسے تھے جو کسی شرعی عذر کی وجہ سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس لوٹانے کی وجہ سے اس موقع پر آپ کے ساتھ نہیں نکلے۔ اور امام بیہقی نے سنن کبریٰ میں ان 8 صحابہ کا نام نقل کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
جو اپنی بیوی حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار تھی، ان کی تیمارداری کے لیے اللہ کے رسول نے ان کو منع فرمایا کہ تم مت نکلو، ان کی تیمارداری کرو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، آپ نے اس جنگ بدر کے غنیمت میں سے حضرت عثمان کو بھی حصہ عطا فرمایا۔ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول میں جنگ میں شریک نہیں تھا، مجھے اس کا اجر ملے گا؟ فرمایا اے عثمان تمہیں جنگ میں شرکت کا اجر بھی ملے گا۔ حضرت طلحہ اور سعید بن زید یہ شام میں تھے، ان کو بھی حصہ عطا فرمایا، فرمایا جنگ میں شرکت کا حصہ اور اجر بھی تمہیں ملے گا۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی حالت یہ تھی، 2 گھوڑے تھے ان کے پاس، صرف 70 اونٹ تھے، آدمی 313 تھے، اور مدینے سے بدر کی طرف اتنا لمبا سفر ہے، جنہوں نے کیا انہیں معلوم ہوگا۔ اور رمضان کا موقع ہے، رمضان کے موقع پر سفر کیا جا رہا ہے، مشرکین کی تعداد 1000 ہے، تو وہ اونٹ تقسیم کر دیے گئے، باری باری اس پر سوار ہوتے تھے۔ ایک اونٹ ابو لبابہ، حضرت علی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، 3 آدمیوں کو باری باری سوار ہوتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترنے لگے تو انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول آپ ہماری باریوں میں بھی سوار ہو جایا کرے، ہم پیدل چلیں گے۔ صحابہ ایسے لوگ تھے، ایسی قربانیاں دینے والے۔ اللہ کے رسول آپ سوار رہے، ہم پیدل چلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ سے نیچے اترے اور آپ نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں، اور میں اللہ کے اجر اور ثواب کو حاصل کرنے سے مستغنی نہیں، میں بھی تو ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں، صرف تم مت حاصل کرو۔ ابو لبابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان سے واپس مدینہ بھیج دیا امیر بنا کر۔ 4 آدمی یہ ہو گئے، 4 آدمی اور تھے۔ حضرت حارث بن زید، ان کی پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ خوات، ان کی پنڈلی کے اندر زخم آ گیا، یہ زخمی ہو گئے، ان کو بھی واپس کر دیا۔ 2 صحابہ اور تھے، حضرت عاصم بن عدی، عروہ بن حارث، ان دونوں کو بھی آپ نے مدینہ بھیج دیا۔ ان سب کو آپ نے، یہ سب جا رہے تھے، ان سب کو آپ نے مال غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے واپس ہوئے، لیکن جنگ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا اجر تمہیں بھی ملے گا۔ وہ ثواب میں شریک ہو گئے، مال غنیمت میں شریک ہو گئے۔ وہ صحابہ میں سب سے افضل جماعت فرمایا وہ اہل بدر ہے، اور اہل بدر کا مقام یہ ہے، بخاری کی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارے یہاں آسمانوں میں فرشتوں میں اہل بدر کا کیا مقام ہے؟ حضرت جبریل نے ارشاد فرمایا ہمارے یہاں فرشتوں میں بدر والوں کو مسلمانوں میں سب سے افضل سمجھا جاتا ہے۔ پھر فرمایا جن فرشتوں نے بدر میں حصہ لیا، آسمان کے فرشتوں میں وہ فرشتے سب سے افضل ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا بدر والوں کے بارے میں، اے بدر والوں تم جو چاہے آج کے بعد عمل کرو، میں نے تم سب کی مغفرت کر دی ہے۔ یہ بدر والے لوگ تھے، یہ اسلام کا وہ جناب کیا ہے کہ وہ جماعت ہے جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی، اللہ نے ان کی قربانیوں کو قبول کیا۔ میرے دوستو، صحابہ اکرام کا بہت بڑا مقام ہے، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان، مہاجرین میں سے سب سے سابق اور سب سے مقدم اور سب سے پہلے، یعنی ایمان لانے میں،
اور جو نیکی میں ان کی اتباع کرنے والے یعنی باقی امت رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر ان بدریین میں سے سب سے افضل وہ صحابہ ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، 10 صحابہ ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، سعید بن زید، یہ 10 صحابہ ہے رضی اللہ عنہم، ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ پھر ان 10 صحابہ کے اندر 4 صحابہ سب سے افضل ہے، خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، یہ چاروں خلفاء ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ 4 بڑے خلفاء ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ ایک بات یاد آ گئی اب، اور ترتیب دیکھیے کیسی عجیب ترتیب ہے، ابو بکر پہلے، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ عنہم۔ ابو بکر کا نام الف سے شروع ہوتا ہے اور حضرت علی کا نام یا پر ختم ہوتا ہے، حروف تہجی الف سے شروع ہوتی ہے، یا پر ختم ہوتی ہے۔ اللہ نے ترتیب الف سے شروع کی خلافت میں اور یا پر ختم کی ہے۔ فرمایا ابو بکر یکسو علی ایک جانب، ابو بکر یکسو علی ایک جانب، خلافت کو گھیرے ہے باسد صفائی۔ ابو بکر یکسو علی ایک جانب، خلافت کو گھیرے ہے باسد صفائی۔ الف اور یا کی طرح ان کو جانو کہ محصور ہے ان میں ساری خدائی، اور یہ تشبیہ واقعی ہے تو جگہ بھی الف اور یا نے بترتیب پائی۔ وہ اول خلیفہ کے اول میں آیا، الف پہلے آیا، وہ اول خلیفہ کے اول میں آیا، یہ آخر خلیفہ کے آخر میں آئی، یا آخر میں آئی۔ یہ 4 خلفاء ہے، ان چاروں میں افضل ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، یہ دونوں ہیں، اور پھر سب میں افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ دونوں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مدفون ہے، روضہ مبارکہ میں، ریاض الجنہ میں، جنت کے اس باغ میں۔ آپ نے فرمایا یہ میرے دونوں وزیر ہے، فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم تینوں اکٹھے اٹھائے جائیں گے، اس طرح اٹھیں گے۔ آپ نے فرمایا میری اس طرف ابو بکر ہوگا، اس طرف عمر ہوگا۔ یہ صحابہ کی شان ہے۔ میرے دوستوں، صحابہ کی حیات طیبہ کو پڑھو، ان کی زندگیوں کو پڑھو۔ مولانا یوسف خان دہلوی رحمت اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بہت بڑے امیر گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے حیات صحابہ، صحابہ کے واقعات بیان کیے ہیں، صحابہ کی قربانیاں بیان کی ہے، صحابہ کا ایمان اور اخلاص کو بیان کیا، صحابہ کی تقوی اور پرہیزگاری کو بیان کیا، صحابہ کے خلوص اور للہیت کو بیان کیا، صحابہ کی ہجرت اور نصرت کو بیان کیا، صحابہ کے ایثار کو بیان کیا، صحابہ کے مجاہدے کو بیان کیا۔ آپ عنوان پڑھتے پڑھتے تھک جائیں گے، صحابہ کے ایسے حالات اور واقعات بیان کیے، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اور مولانا زکریا رحمت اللہ نے فضائل اعمال میں سب سے پہلا چیپٹر ہی صحابہ کے واقعات سے شروع کیا ہے۔ مسلمان ان کو پڑھے، یہ ہمارے تبلیغی بھائی ایک آیات پڑھتے اس لیے کہ صحابہ سے محبت پیدا ہو، صحابہ سے تعلق پیدا ہو، اپنے گھروں میں پڑھا کریں، اپنے بچوں کو سکھایا کریں۔ اور میرے دوستو، صحابہ کا ہم پر بڑا حق ہے،
سب سے بڑا حق صحابہ کا یہ ہے کہ صحابہ کا احترام اور ادب کیا جائے. صحابہ کا ادب اور احترام کرنا واجب ہے. صحابہ کی تعریف کرنا. وقت نہیں ورنہ میں آپ کو بتاؤں، صحابہ کے محاسن بیان کرنا اللہ کی بھی سنت ہے، اللہ کے رسول کی بھی سنت ہے. صحابہ کی خوبیاں بیان کرنا. قرآن پاک میں جا بجا اللہ نے صحابہ کی خوبیوں کو بیان کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں صحابہ کے محاسن کو بیان کیا ہے. اور صحابہ پر طعن کرنا، صحابہ پر تنقید کرنا، یہ منافقین کا کام ہے. سورہ بقرہ میں پہلے دوسرے رکوع میں پڑھ لیں، شروع میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. منافقین نے کہا نعوذ باللہ، کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائے؟ طعن کیا ان پر. تو یاد رکھو اللہ نے اس کا جواب دیا، الا انہم ہم السفہاء. جو عربی جانتے ہیں وہ سمجھ گئے کہ اس میں اللہ نے کتنی تاکید سے فرمایا. الا ایک، ان دوسری تاکید، ہم تیسری تاکید، ہم السفہاء چوتھی تاکید. اللہ فرماتے ہیں کہ بے وقوف تو در حقیقت یہی لوگ ہیں. اور اس میں ایک نکتہ بھی سمجھ لیجئے، صحابہ کے بارے میں جو غلط لفظ استعمال کرے گا اللہ کی طرف سے آسمان سے اس پر اسی لفظ کو پھینکا جائے گا. انہوں نے صحابہ کو کہا سفہاء، اللہ نے ان کو کہا سفہاء. صحابہ کا یہ مقام ہے. صحابہ سے محبت کرنا، صحابہ کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے. جن سے اللہ راضی ہو، اللہ کے رسول راضی ہو، ان کے بارے میں مسلمان سوائے ادب اور احترام کے اور کچھ نہیں کر سکتا. صحابہ کا بڑا مقام ہے. صحابہ کا احترام. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ مت بنانا. فمن احبهم فبحبی احبهم، جو جس نے صحابہ سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی. ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جس نے صحابہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھا. ومن آذاهم فقد آذانی، جس نے صحابہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. ومن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. اور جس نے اللہ کو اذیت دی قریب ہے کہ اللہ اسے اپنے عذاب میں پکڑ لے گا. یاد رکھو صحابہ کی بے ادبی کرنے سے اللہ کا عذاب آتا ہے. صحابہ کو تکلیف دینے سے، تنقید کرنے سے اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے. یہ صحابہ کا مقام ہے. صحابہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. وقت ختم ہو گیا ورنہ میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ کو اور بھی کچھ بتاؤں، لیکن انشاءاللہ پھر موقع ملے گا تو بتاؤں گا. آخری بات عرض کر دوں، عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے امام گزرے، حدیث کے امام ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہے یا عمر ابن عبدالعزیز افضل ہے؟ تو آپ نے عجیب جواب دیا. فرمایا حضرت معاویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے ہو، گھوڑے پر سوار ہو اور اس حالت میں غبار اٹھے اور وہ غبار معاویہ کے گھوڑے کے نتنوں میں چلی جائے، اور فرمایا وہ غبار جو معاویہ کے گھوڑوں کے نتنوں میں چلا جائے، عمر ابن عبدالعزیز اللہ اکبر اور معاویہ کا تم مقابلہ کرتے ہو، تم دیکھتے، تم یہ سوچتے ہو ان میں افضل کون ہے؟ فرمایا کہ وہ غبار جو معاویہ کے گھوڑے کے نتنوں میں چلا جائے عمر ابن عبدالعزیز سے بہت زیادہ افضل ہے.
معاویہ تو دور کی بات ہے۔ پھر فرمایا صلی خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاویہ تو وہ صحابی ہے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ آپ فرماتے سمع اللہ لمن حمدہ، معاویہ فرماتے ربنا لک الحمد۔ عمر ابن عبدالعزیز کو یہ مقام کہاں سے مل سکتا ہے؟ صحابہ اس امت کے امام ہے، یہ دین ہمیں صحابہ سے ملا ہے۔ اپنے بچوں کو یہ کتابیں دیجئے تاکہ وہ پڑھے، نوجوان اس کو پڑھے۔ یہ کتاب ہر زبان میں ملتی ہے، ان کتابوں کو لیجئے، گھروں میں پڑھیے تاکہ ہمارے اندر، ہمارے جوانوں کے اندر، امت کے اندر صحابہ سے عقیدت پیدا ہو، محبت پیدا ہو۔ اور آخری بات، آخری شعر، ایک دو شعر بھی سن لیجئے۔ فرمایا کہ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، اور خود نہ تے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے پورے دنیا کے امام بن گئے۔ ایک اور بات بھی یاد آ گئی، اب یہ آخر کرتے وقت چلا گیا، یہ بھی عرض کر دوں۔ 1937 کے اندر مسٹر گاندھی ایک ہندو لیڈر ہے، کانگریس کا سربراہ تھا۔ 37 کے اندر ہندوستان کے اندر 7 صوبوں میں کانگریس کو حکومت ملی، تو اس نے اپنے وزراء کو ہریجن اخبار میں مسٹر گاندھی نے ایک مضمون لکھا اور اپنے وزراء کو سادگی کی ترغیب دی کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو سادگی اختیار کرو، یہ پروٹوکول والی زندگی چھوڑ دو، سادگی والی، جب تم لیڈر ہو اسے اختیار کرو گے تو تمہارا ملک ترقی کرے گا، تمہاری پارٹی کو ترقی ہوگی۔ تو اس کے الفاظ یہ تھے، اس نے کہا کہ I cannot give you the reference of میں تمہیں کرشنا جو ان کا بہت بڑا خدا گزرا ہے، کہتے ہیں I cannot give you the reference of کرشنا، میں تمہیں کرشنا کا حوالہ نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تاریخ کے اندر کوئی تاریخ ساز اور بڑے آدمی نہیں گزرا ہے، بڑی شخصیت نہیں گزری ہے۔ I cannot give you the reference of Krishna and Ramchandra. They were not, because they were not the historical figures. یہ تاریخی شخصیات نہیں تھے، لیکن میں تمہیں ایسے 2 شخصیات کے بارے میں بتاتا ہوں۔ I present to you the names of Abu Bakr and Umar. وہ ہندو کہتا ہے، میں تمہیں ابو بکر اور عمر کے نام اس موقع پر پیش کرتا ہوں سادگی کے لیے۔ They were the leaders of the vast empire. ایک بہت بڑے سلطنت کے امیر تھے یہ لوگ، لیکن اس حالت کے اندر بھی انہوں نے سادگی کو اختیار کیا، اس لیے اللہ نے ان کو ترقی دی ہے۔ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔